سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان و شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اولین مشن ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5800 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ اس دوران مزید 136 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت امداد وصول کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے ہندو توا اور انتشار پھیلانے کے ایجنڈے سے خطے کا امن اور سلامتی تباہ ہو جائے گا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین نے سی پیک منصوبوں پر کام کی رفتار سست ہونے کا تاثر مسترد کر دیا ہے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ اس خوبصورت آواز کے مالک ریڈیو اور ٹی وی کے ممتاز کمپیئر طارق عزیز آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اولین مشن ہے۔ آج کراچی میں سندھ اسمبلی سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ارکان صوبہ اسمبلی کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ارکان صوبہ اسمبلی نے وفاق اور صوبے کے درمیان روابط مزید مستحکم بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ایک وفد نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 5839 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,54,760 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 58,239، سندھ میں 57,868، خیبر پختونخوا میں 19,107، بلوچستان میں 8,437، اسلام آباد میں 9,242، گلگت بلتستان میں 1,164 اور آزاد کشمیر میں 703 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 136 اموات کے بعد وائرس سے متاثرہ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 2,975 ہو گئی ہے۔ اس دوران کرونا وائرس کے 28,117 ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں۔ اب تک اس وبا سے متاثرہ 58,437 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے صوبے کے 10 اضلاع کے مخصوص علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ان اضلاع میں پشاور، خیبر، دیر زیری، ہری پور، مانسرا، مردان، سوابی، بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان شامل ہیں۔ ادھر بلوچستان کی حکومت نے صوبے میں جاری سمارٹ لاک ڈاؤن میں 30 جون تک مزید 15 روز کے لیے توسیع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا اعلان کوئٹہ میں جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن میں کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث آج بھی جاری ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر مملکت زرتاج گل نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے کافی وسائل رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مواصلات کے لیے 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور اس رقم سے جنوبی پنجاب میں بڑے منصوبے بھی مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے مسئلے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ افضل خان نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں معاشرے کے مختلف طبقات کو سہولت دینے کے لیے بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج کراچی میں صوبہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، جن کے پاس صوبائی وزیر خزانہ کا قلمدان بھی ہے، بجٹ پیش کریں گے۔ ادھر سندھ کابینہ نے، جس کا اجلاس وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت آج کراچی میں ہوا، اگلے مالی سال 2020-21 کے لیے 1,240 ارب روپے حجم کے صوبائی بجٹ کی منظوری دی ہے۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ 61 لاکھ 60 ہزار ہو گئی ہے۔ آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا درجہ 2 اور 3 صوبائی کوٹا پر مبنی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کے ہندو توا اور انتشار پھیلانے کے ایجنڈے سے خطے کا امن اور سلامتی تباہ ہو جائے گا۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ چین نے بھارت کے ساتھ سرحدی تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی حد الوسع کوشش کی، تاہم بھارت نے چین کے تحفظات مسترد کرتے ہوئے متنازع علاقے میں تعمیر جاری رکھی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اس ماہ کی 9 تاریخ کو بھارت کے انتشار نے لڑائی کو ہوا دی جو خونریز جھڑپ میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے جارحانہ رویے سے کسی کو بھی دباؤ میں لے آئے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے گزشتہ سال 5 اگست کے یک طرفہ اقدامات مسترد کر دیے اور چین نے بھی ان اقدامات پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ افغانستان کے بارے میں وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان امن عمل کے لیے ہماری کوششیں دنیا کے سامنے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی ہے اور منصوبے کے دائرے کو بڑھایا گیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ منصوبے کے دوسرے مرحلے کے اجراء کے لیے زیادہ تر زمینی کام کر لیا گیا ہے۔ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ رکاوٹیں ڈالنے والے بعض عناصر یہ غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ راہداری منصوبے پر کام کی رفتار سست ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کے منصوبوں میں 7 ارب 20 کروڑ ڈالر مالیت کا ML1 منصوبہ، 3.5 ارب ڈالر مالیت کے 2 پن بجلی منصوبے، خصوصی اقتصادی زونز اور زرعی منصوبے شامل ہیں۔ ممتاز براڈ کاسٹر، کمپیئر، اینکر، اداکار اور شاعر طارق عزیز آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے کمپیئر بھی تھے۔ وہ PTV کی نشریات پر جلوہ گر ہونے والی پہلی شخصیت تھے۔ ان کا مشہور زمانہ پروگرام نیلام گھر تقریباً 4 دہائیوں تک نشر ہوا۔ وہ ٹیلی ویژن کے ان ابتدائی اینکرز میں تھے جنہوں نے کوئز شو نیلام گھر اور طارق عزیز شو جیسے پروگراموں کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے کمرشل کامیابی حاصل کی۔ متعدد صلاحیتوں کے حامل طارق عزیز نے 1967 میں فلم انسانیت میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ طارق عزیز نے متعدد مقامی ٹیلی ویژن چینلوں کے پروگراموں اور مارننگ شو میں بھی کام کیا۔ انہوں نے عطیات جمع کرنے کے مقاصد کے لیے ٹیلی تھون نشریات کا بھی اہتمام کیا۔ طارق عزیز نے سن 1960 اور سن 1970 کی دہائی میں متعدد پاکستانی فلموں میں سائیڈ رولز بھی ادا کیے۔ ان کی ایک مشہور فلم سالگرہ تھی جو 1969 میں ریلیز ہوئی اور موسیقی پر مبنی اس فلم نے انتہائی کامیابی حاصل کرتے ہوئے سال 2 نیگار ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ ان کا پنجابی زبان کا شعری مجموعہ ہمزاد کا دکھ شائع ہوا جس نے انتہائی شہرت حاصل کی۔ وہ 1997 اور 1999 کے درمیان قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ معروف صداکار، اداکار، ادیب، شاعر طارق عزیز آج لاہور میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ طارق عزیز نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے نومبر 1964 میں لاہور سے PTV کی نشریات کا آغاز کیا۔ اس طرح وہ PTV کے پہلے اناؤنسر تھے۔ طارق عزیز پہلے شخص تھے جنہیں PTV کی نشریات میں دیکھا گیا۔ ان کا مشہور پروگرام نیلام گھر 4 دہائیوں تک نشر کیا گیا۔ طارق عزیز ہمہ جہت شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے ریڈیو اور PTV پروگراموں کے علاوہ اداکاری بھی کی۔ ان کی مشہور فلموں میں انسانیت، ہار گیا انسان اور سالگرہ شامل ہیں۔ انہیں 1992 میں تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا گیا۔ ان کے کالموں کا مجموعہ داستان جبکہ پنجابی شاعری کا مجموعہ ہمزاد دکھ کے نام سے شائع ہوا۔ مزید برآں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان، وزیر خوراک عبدالعلیم خان اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا سمن رائے نے طارق عزیز کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ یہ رپورٹ تھی قاسم بخاری کی طارق عزیز کے بارے میں۔ وزیراعظم عمران خان نے ممتاز براڈ کاسٹر اور باصلاحیت اداکار اور ٹی وی شو کے میزبان طارق عزیز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک تعزیتی پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ طارق عزیز اپنے وقت کی ایک علامت اور ہمارے ٹی وی گیم شو کے بانی تھے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو یہ ناقابل تلافی اور نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر شبلی فراز نے بھی ممتاز کمپیئر براڈ کاسٹر اور اینکر طارق عزیز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ طارق عزیز نے کئی دہائیوں تک پی ٹی وی کے ذریعے پاکستانی عوام کو آگاہی اور تفریح فراہم کی۔ گورنر پنجاب اور چودھری محمد سرور، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار اور صوبائی وزراء نے ممتاز براڈ کاسٹر، کمپیئر اینکر اور اداکار اور شاعر طارق عزیز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم سری نگر، جموں، بارہمولہ، شوپیاں، اننت ناگ، گلگت، استور، دیر، مالاکنڈ، چترال، ایبٹ آباد، مری اور گردنواں میں موسم خشک اور جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔